माशाअल्लाह। मोहतरम ज़ैन العابدین بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے، ہم سب کا سننا قبول فرمائے۔ اللہ کا کلام یہ بھی میرے نبی کی نعت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اخلاق ہے تو نبی کی نعت ہے۔ اخلاق ہے تو نبی کی نعت ہے۔ لیکن میرے نبی نے خود بھی اپنی نعت بیان فرمائی، ایک بار نہیں کئی بار بیان فرمائی۔ بھائی نے کہا تو میں ایک کلام ابھی مجھے فرمائش کیا وہ میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کی باری آ جائے گی۔ اس کے بغیر حاضری نہیں ہوتی، کلام اعلیٰ حضرت کے بغیر ہماری حاضری ہوتی کوئی نہیں۔ ہم ہر صورت میں تو سنیں گے، پہلے یہ سننے۔ ایک بھائی نے کہا تو میں اب چونکہ اس طرف آ چکا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اب سنیے، میں محمد ہوں الذی یحمد حمدن بعد حمد، وہ ذات مقدسہ جس کی بار بار لگاتار مسلسل متواتر تعریف کی جائے، وہ محمد ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ میں احمد ہوں، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ میں ماہی ہوں، میرے ذریعے سے کفر مٹایا جائے گا۔ میں حاشر ہوں، قیامت کے دن ساری مخلوق کو میرے قدموں پہ جمع کیا جائے گا۔ میں عاقب ہوں، عاقب وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں آئے۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ذرا نہیں، میرے ساتھ جڑ کے کہیں، جس طرح میں سر میں کہہ رہا ہوں، میں بے سرا ہو کے بھی سر میں ہوں۔ ذرا آپ میرے ساتھ سر میں شامل ہو جائیں، دو دفعہ کہہ دیں زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ میرے ساتھ مل جائیں۔ ابھی بھی آپ کی آواز اتنی اونچی نہیں ہے، میں یہ تو سپیکر لگا دیا نا قاری صاحب نے، اگر یہ نہ بھی ہوتا تو میں پھر بھی نبی کی نعت پڑھتا۔ لیکن چلیں، ساؤنڈ والے بھائی کو اللہ برکت عطا فرمائے، اس کے ساؤنڈ میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہہ دو، یہ کسی پارٹی کا نعرہ نہیں، یہ کسی گروپ کا نعرہ نہیں، یہ کسی جماعت کا نعرہ نہیں، یہ ہر ایمان والے کا نعرہ ہے۔ ایمان والے کا نعرہ ہے۔ ایمان والا وہ ہے، میرا عقیدہ بھی یہ ہے، میری عقیدت بھی یہ ہے، میرا دین بھی یہی ہے، میرا اسلام بھی یہی ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ نام نبی پہ جب بھی کبھی مشکل یا افتاد پڑی، غیرت مسلم جاگ اٹھی، امت ساری بول پڑی، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ دونوں ہاتھ اٹھانا، میرے ساتھ آواز ملانا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ واہ بھائی، مزے سے بولے، طبیعت خوش ہو گئی۔ عامر شہزاد صاحب ہوں گے یہاں پر، سنیے گے تو لطف آ جائے گا۔ علم الدین کی عظمت دیکھ، علم الدین کی عظمت دیکھ، اور ممتاز کی جرت دیکھ، اور ممتاز کی جرت دیکھ، ان کے گدا کی عزت دیکھ، بول اٹھی ہے ملت دیکھ، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہاتھ اٹھا کے کہنا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور مزے کے ساتھ یہ ترانہ ہم نے بنایا تھا کہ علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ، ان کے گدا کی عزت دیکھ، بول اٹھی ہے ملت دیکھ، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اب کوئی پیچھے نہ رہے جوان، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فرمائشیں بھی آپ کی آ رہی ہیں، میں ایک ایک کر کے پورا کروں گا، مجھ سے نعت نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، اور میری ہے کیا کہ آبرو محض نام مصطفیٰ است، ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے، آبرو کرتے رہے۔ اب جو ہے محبت کے ساتھ
یہ ہر دفعہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، نام تو مجھے نہیں آتا لیکن چہرہ میں جانتا ہوں اچھی طرح. اگر مزے سے کہہ دیں مل کے ان کی فرمائش ہے، دوسری بات میں ایک اور بندے کی فرمائش ہے، میں سب پوری کر کے جاؤں گا. محبت سے کہے زمین و زمان تمہارے لیے. جو کہہ سکتا ہے نا تمہارے لیے وہ میرے ساتھ بولے. جو نہیں کہہ سکتا کوئی بات نہیں ہے، پتہ نہیں اب کس وقت سے بیٹھے ہوئے تھک بھی جاتا ہے نا بندہ. جو تھکا ہوا نہیں ہے وہ میرے ساتھ بولے. میں کسی پر فتوی نہیں لگاتا کہ جو غلام ہے تو بولے، غلام نہیں ہے تو آیا یہاں پر کس لیے؟ غلام ہی ہے تو آیا ہوا ہے. نہیں بول سکتا تو کوئی بات نہیں، تھک جاتا ہے بندہ. تھکا ہوا ہے تو کوئی نہ بولے، بزرگ ہے تو کوئی نہ بولے، لیکن جو بول سکتا ہے وہ ایک دفعہ بولے محبت کے ساتھ. ایک دفعہ کہتے نا بزرگوں سے سنتے تھے کہ جو کام زندگی میں کرے نا بندہ، جو ذکر زندگی میں کرتا ہے آخری وقت میں اس کی زبان پہ وہی ذکر جاری ہو جاتا ہے. یہ بڑے بڑے بزرگوں سے ہم نے یہ تجربہ بھی یہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے، جو ٹانگا چلاتے تو آخری وقت میں ٹانگے کی آوازیں مارتے ہیں. اس لیے ٹھیک ہے جناب، وہ آخری وقت میں وہی آوازیں نکالتے ہیں. اور جس کی زبان پہ نبی کا ذکر ہوگا، میرا ایمان ہے اس کی زبان پہ آخری وقت نبی کا کلمہ ہوگا. جس کی زبان پہ نبی کا کلمہ ہوگا وہ سیدھا جنتی ہوگا. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. آپ ذرا محبت سے میرے ساتھ کہہ دیں جو کہہ سکتا ہے، ورنہ مجھے نعت پڑھنے کے لیے بلایا تو میں اکیلا پڑھ سکتا ہوں. اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہوا ہے، لیکن جو پڑھ سکتا ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لے تو لطف آ جائے. تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے انشاءاللہ بات ان کچھ پڑھ سکتا. ہاں جی، ایک کلام ہندکوں میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ جو ہماری اپنی بولی ہے. تو محبت سے ایک دفعہ مزے سے پڑھیں گے تو لطف آ جائے گا. تمہارے لیے کون کون کہنا چاہتا ہے؟ جو کہنا چاہتے ہیں مزے سے میرے ساتھ بولے، محبت کے ساتھ بولے زمین و زمان. اگر کوشش کریں تھوڑی سی اور بات، جو دیواروں کے ساتھ سفید داڑیوں والوں کے لادا جو جوان بیٹھے ہوئے نا ان سے تو میں گلہ کر سکتا ہوں. بزرگ ہے بیٹھ جائے کوئی بات نہیں، بیمار ہے وہ بیٹھ جائے، لیکن کئی بالکل کالے بالا والے بالکل جوان اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے جس طرح 70 سال دے بابے ہیں. ذرا محبت کے ساتھ ایک ذرا صبح سیدھے ہو کے ایک دفعہ بیٹھے، محبت سے بیٹھ کے ایک دفعہ محبت سے میرے ساتھ کہہ دیں، اونچی آواز میں کہہ دیں. جو کہہ سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں حیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، سباو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، دیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. اور خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی. بالکل روضہ رسول کے سامنے میں ایسے گزر رہا تھا، جاریوں کے سامنے سلام پیش کر کے نکل رہا تھا، بچے میرے ساتھ تھے. تو مجھے ایک بزرگ نے پکڑا، پاکستانی تھے، جاننے والے تھے. مجھے کہنے لگے یہاں پر کھڑے ہو کے پڑھو نا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے. آپ یقین کریں پیچھے دیوار کے ساتھ بندہ کھڑا ہو جائے تو کچھ بھی نہیں کہتے، چلنے والوں کو تو چلاتے رہتے ہیں، لیکن پیچھے ہو کے کھڑے ہو جائیں پھر سب بے شک گھنٹہ کھڑے رہے. وہ میں پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ایک دفعہ پڑھ، دوسری دفعہ پڑھ، تیسری دفعہ وہ میں پڑھتا گیا، جناب بولو بابا سنتا گیا. ہاں جی. اور آپ یقین کریں کہ یہ تو کوئی بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ خوشی ہوتی ہے نا بتاور نہ، یہ پیسے نہ بھی ملے تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر بڑا کرم ہے. ہاں جی، کوئی بھی نہ دے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے فضل سے. لیکن وہاں پر عید کا دن تھا اور اس بابے نے مجھے اتنی عیدی دی اور ریالوں میں دی. ہاں جی، پھر میں جیب بھر کے گھر آیا اور بڑی خوشی کہ سرکار کی بادشاہ بارگاہ سے، چونکہ ہم تو اب عیدی دینے والے ہیں بچوں کو، لیکن سرکار کی بادشاہ بارگاہ سے ہمیں عید کے دن بھی عیدی ملی، وہ بھی نبی کی نعت کے صدقے میں.
آئیے اگلے ثنا خان کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بات بھی بڑی ذوق سے بتاتا ہوں۔ یہ پچھلا مہینہ ربیع الاول کا گزرا، میں نے چکلالہ سکیم 3 میں محفل پڑھی راول پنڈی میں، باہر نکلا ہوں تو آخری کلام پڑھا زمین و زمان تمہارے لیے۔ باہر دیکھا تو ایک بابا کھڑا ہے، اوپر ایک چادر اس نے لی ہوئی ہے، سردی کا موسم ٹھنڈا، چادر اس نے لی ہوئی، بیچ نیچے کپڑے شپڑے کوئی نہیں، دیوانہ مجذوب تھا کوئی، ایک چادر اس نے لی تھی، وہ پردہ کیا ہوا تھا، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا۔ مجھے کہتے ہیں خان صاحب مزہ نہیں آیا؟ میں جی مزہ تو آ گیا۔ کہتے ہیں جناب یہ جو دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، جو بندہ دلوں کے سینہ اے دل سے ٹھڈو جڑا، پنجابی کہتے ہیں ٹھڈو جڑا کے سینہ، میرا یقین ہے قیامت کے دن جب وہ پولیس رات پہ آئے گا تو میرے نبی فرمائیں گے آجا ہم ہیں یہاں تمہارے لیے۔ دیوانوں کی باتیں کیسی ہیں، حدیث میرے نبی کی نہیں۔ غلام نے عرض کی حضور قیامت میں کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو؟ اتنا جمع غفیر ہوگا، ساری امتیں ہوں گی، سارے رسول ہوں گے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں فکر نہ کر، پولیس رات پہ کھڑا ہوگا۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث تو میرے نبی کی سیاست تک کی حدیث ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ پولیس رات پہ کھڑا ہوگا، میزان پہ کھڑا ہوگا، حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا، یہ میرے مقام ہے، میں یہیں کھڑا ہوں گا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی بات یہ ہے، محبت کی بات ہے۔ آؤ اگلے ثنا خان کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا بھائی نے کہ جی پھر ایک تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے، بول سو کہ نہیں؟ بول سو، ایک دفعہ بولو ذرا میرے ساتھ، جو ہے زبردستی کوئی نہیں، سب کا جی چاہتا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو کہے وہ بھی جھوٹا ہے، جو اس کو مانا وہ بھی جھوٹا ہے، جو اس کو جھوٹا نہ کہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے سارے مل کے کہہ دو مزے کے ساتھ، جوان جوان۔ جو نہیں کہہ سکتا اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، جو نہیں بول سکتا اسے زبان عطا فرمائے، جو بول سکتا ہے صحت مند ہے اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے، جو بزرگ ہے اللہ اس کی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ بزرگوں سے نہیں کہتا، لیکن ایک دفعہ جوان میرے ساتھ مل کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ مزے سے بولے، مزے سے بولے، پھر نعرہ سنو، آؤ سبھی قرآن پڑھیں، آؤ سبھی قرآن پڑھیں، ہو کے ایک زبان پڑھیں، آقا کا فرمان پڑھیں، آقا کا فرمان پڑھیں، ہو کے ایک زبان پڑھیں۔ بس یہی لکھا ہے شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا، میرے ساتھ آواز ملانا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ۔ بس بھائی مزہ آ گیا، طبیعت خوش ہو گئی ہے۔ تنگ تو نہیں ہوئے ہو نا؟ تنگ تو کوئی بھی نہیں ہو سی، اگا کر تنگ ہے تو اللہ اس کی تنگی دور فرمائے۔ نبی کا غلام ہاتھ کا تنگ ہو سکتا ہے، ہاتھ کا تنگ ہو سکتا ہے پر دل کا تنگ نہیں ہو سکتا۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہاتھ کا تنگ ہو سکتا ہے، دل کا تنگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کی ہاتھ کی تنگی بھی دور فرمائے۔ سامنے محترم مجھے کہہ رہے ہیں حافظ صاحب، قاری صاحب کی تھوڑا تھوڑا آگے کر لیں، ہے کسی ہاں ادھر جگہ ہے، اگر آپ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں۔ کئی دوست جو ہے وہ آگے، یہ چیز بھی ہے، یہ مجھے دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور میں بھی ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں سے آنکھیں نہ ملیں تو پھر اگلی منزل پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑے قریب قریب ہو جائیں کیونکہ اب مسجد بالکل فل ہو چکی ہے، اور جو پیچھے دوست ہیں ان کے لیے بھی جگہ بنا دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری شفاقت صاحب ہمیشہ مبارکباد کے مستحق، یہ مجاہد ہیں، اور اس علاقے میں آپ کو پتہ ہی ہے ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس علاقے میں میلاد کی محفل کرانا یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی نصیب فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ یہ گمبیر میں تھے، ادھر کون سی جگہ ہے پتہ نہیں، وہاں بھی ہمیں عمری کے پاس جتنا عرصہ وہاں رہے، وہاں بھی ہر سال میں وہاں پر حاضری پیش کرتا رہا، یہ بلاتے رہے، اور جب سے یہ یہاں پر آئے ہیں تو ابھی بھی الحمدللہ یہاں پر بھی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور شور نہ پاؤ، رولا نہ پاؤ، آواز نہ ہوئے، اپنی اپنی گلنا نہیں، میرے نبی دی گل، ہاں جی گل ساری سرکار دی ہے، اپنی کوئی گل نہیں۔ آج مسجد میں آئے ہیں نبی کی بات کرنے کے لیے، اپنی اپنی گلنا چھوڑ کے تو نبی دی گل کرو۔ دل دا وضو کر کے کوئی سرکار دی گل کریے، ہو جاوے گا رب راضی جدوں او دے یار دی گل کریے۔
جدوں گل کریے تے ایہو جی چاہندا ہے کوئی مدنی منٹھار دی گل ہووے، وہ گل چنگی ہر گل نالو جڑی گل سرکار دی گل ہووے، او دی گل کریے جدی گل کرنے ہیں بڑی گناہگار دی گل ہووے۔ گلاں کرن دا مزہ ہی یار تا ہے جدوں گل گل وچ یار دی گل ہووے۔ بات میرے نبی کی، آج کی محفل سجی نبی کی بات کے لیے۔ آؤ جب بھی آتے ہیں مانسیرات ہو، بھائی سے ملاقات ہوتی ہے، بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، بلبل ہزارہ محترم و مکرم جناب محمد نسیم صاحب، آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنے خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری نصیب پیش فرمائے محمد نسیم قادری صاحب۔